وسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ کل ہماری بات یہاں ختم ہوئی تھی کہ اللہ رب العزت صحابہ کرام کا امتحان لیتے ہیں کہ حالت احرام میں ان کے قریب شکار بالکل قریب آ جاتا، ضرورت بھی ہے، ماہر بھی ہیں، کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہے سوائے اللہ رب العزت کی محبت کے یا ڈر کے، چنانچہ وہ اپنے امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ یہی حال آج ہمارا ہے کہ اگر ہم میں سے کسی کو خدا نخواستہ گناہ کرنے پر دسترس حاصل ہو، موقع مل جائے، چانس مل جائے، اور مخلوق میں سے کسی کا خوف بھی نہ ہو، مخلوق میں سے کسی کا خوف نہیں ہے، نہ کسی کے انڈر ہے، نہ کوئی اس کا باس ہے، ہائی سپیڈ نیٹ اس کا چل رہا ہے، صحیح ہے۔ اب گناہ سے بچنا کمال ہے۔ نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، مزہ تو جب ہے کہ گرتوں کو تھام لے ساکی۔ موقع ملنے پر گناہ کرنا تو کوئی ایسی بگ ڈیل نہیں ہے، انسان سے ہو جاتی ہے۔ مزہ تو جب ہے کہ گناہ کے اسباب سارے کے سارے میسر ہوں، ایزی ٹو ایکسیس ہو، اس وقت رک جائے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظل عرشہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ 7 خوش نصیب ایسے ہیں کہ قیامت والے دن اللہ رب العزت ان کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا کہ جس دن اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ دوسرا سایہ نہیں ہوگا۔ 7 ان میں سب سے اوپر امام عادل ہے، رعایا میں عدل و انصاف کرنے والا حکمران۔ اس کو تو اٹھا کے سائٹ پہ رکھ دو، یہ تو پرانے زمانے کی باتیں ہوں گی۔ کرتے 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 ایک بندہ وہ آتا ہے کہ جس کے بارے میں آتا ہے کہ اس کو گناہ کے 100% چانس ہوتے ہیں، 100% چانس منہ کالا کرنے کے۔ این موقع پر آ کر وہ بولتے میں اللہ سے ڈر گیا، بس میں نہیں کرتا۔ ایسے بندے پر جب اللہ کا خوف طاری ہوتا ہے نا، وہ بڑا دیر پا ہوتا ہے۔ پھر میں نے گزارش کی تھی، یہ خوشی، یہ غمی، یہ گناہ کا موقع ہونا، یہ لذتیں عارضی، یہ مسرتیں، یہ ان کا تعلق ایک گھڑی یعنی 12 منٹ سے ہے۔ 12 منٹ کے بعد انسان کی فیلنگ چینج ہوتی ہے عموماً۔ خدا نخواستہ یعنی درمیانے سائز کو اس کو غم پہنچائے، وہ بھی 10-12 منٹ بعد انسان بولتا ہے اللہ مالک ہے، یعنی کیفیت بدل جاتی ہے۔ خوشی ملی ہے کوئی بہت بڑی تو وہ بھی 12 منٹ تک رہتی ہے، اس کے بعد انسان نارمل لائف میں آتا ہے۔ تو اگر انسان تھوڑی سی مردانگی اور غیرت دکھا کر وہ 12 منٹ جو سخت ہیں وہ گزار دیتا ہے تو بس وہ کامیاب ہو جاتا ہے، آگے بڑا کام بن جاتا ہے اس کا۔ زندگی بھر سر اٹھا کر جیتا ہے، بولتے اللہ نے مجھے فلاں موقع سے نکال دیا۔ یہ بہت اہم بات تھی، اس لیے میں نے اس کو ریپیٹ کیا۔ ایک اور بات 7ویں پارے میں اللہ پاک فرماتے ہیں، قل لا یستوی الخبیث والطیب، پاکیزہ اور گندی چیزیں برابر نہیں ہو سکتی، اگرچہ گندگی بہت زیادہ ہو جائے۔ بہت بہت پیارا فرمان ہے اللہ پاک۔ میرے محبوب ان سے کہہ دیں کہ پاکیزہ اور گندہ برابر نہیں ہو سکتا، اگرچہ گندگی دنیا میں عام ہو جائے فیشن کے نام پر۔ فاتقوا اللہ یا اولی الالباب، اے عقل والو اللہ سے ڈرتے رہو، لعلکم تفلحون، شاید کہ کامیاب ہو جاؤ۔ یہ دیکھیں کثرت جو ہے نا، کسی چیز کی کوانٹٹی کا زیادہ ہونا یہ حق ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ جی فلاں 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 سب یہ کرتے ہیں، ساری دنیا ٹیٹو بناتی ہے تو مسلمان ٹیٹو نہیں بنا رہے، دقیانوس پرانے زمانے کا بندہ ہے۔ کسی چیز کی گندگی کا زیادہ ہو کر فیشن پوری دنیا اختیار کر جائے، لیکن ہے وہ خباثت اور گندگی، مسلمان اس کے قریب بھی نہیں جائے گا۔ ساری دنیا خدا نخواستہ شراب پینا شروع کر دے
اور مسلمانوں کو بولا جائے دیکھو یار یہ پتھر پرست ہیں، یا یہ یعنی اس کے اسٹون ایجز کے لوگ ہیں، پرانے زمانے کے لوگ ہیں، انجوائے کرو، چل کرو یار، پیو نہ۔ قل لا یستوی الخبیث والطیب، پاکیزہ اور گندہ برابر نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح اگر کچھ لوگ راہ راست کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ کر ایک اور طرف چلتے جائیں اور اس میں آسانی ہے۔ یاد رکھیں اللہ رب العزت کے فرائض اور سنتیں جو طے شدہ ہیں وہ پورے روئے زمین پر ایک ہیں۔ سنت سے ہٹ کر جو کوئی کام ہوگا وہ ہر 100، 150، 200 کلومیٹر کے بعد ایک نیا اس کا روپ ہوگا۔ مثلا فجر کی 2 سنتیں سنت مؤکدہ ہیں، پاکستان میں بھی، حرمین میں بھی، جزائر، مصر، یورپ، امریکہ، کہیں بھی جائیں، 2 سنت ہے، یہ عالمگیر سنت ہے۔ اور اس سے ہٹ کر اگر کسی چیز کو ہم دین قرار دیں تو پاکستان میں اس کا رنگ کچھ اور ہوگا، ہندوستان میں کچھ اور ہوگا، بنگلہ دیش میں کچھ اور ہوگا۔ آپ جتنے 100، 200 میل کراس کرتے جائیں گے اس کا رنگ بدلتا جائے گا، کیونکہ وہ سنت نہیں ہے۔ تو اس آیت سے یہ حاصل نکلا کہ بری چیز اگرچہ دنیا میں فیشن کے نام سے عام ہو جائے، مسلمان نے پاکیزہ چیز پر ہی قائم رہنا ہے، اور اس چیز کی کثرت کی وجہ سے اپنے دل میں کوئی غلط باتیں نہیں لانی کہ ہم پیچھے رہ گئے۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ان الدین بدأ غریبا وسیعود کما بدأ فطوبی للغرباء۔ یہ دین ایک اجنبی اور پردیسی کی حیثیت سے پروان چڑھا ہے اور یہ دنیا میں پھیلا ہے، پھر آخر زمانے میں یہ دین اپنی حالت میں دوبارہ سکڑ کر پردیسی ہو جائے گا، بہت تھوڑے سے لوگ دیندار ہوں گے، کثرت نہیں، کتنے؟ تھوڑے سے۔ فطوبی للغرباء، وہ تھوڑے سے لوگوں کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے کہ جو اصل دین پر قائم رہیں گے۔ دین کی چھانٹی مانٹی کر کے اس کو بھی اندر لاؤ، اس کو بھی اندر لاؤ، اس کو باہر کرو، یہ والا کام نہیں چلا ہے۔ دین ان الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے آپ کے لیے آپ کا دین پورا کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، میں نے اپنی نعمت آپ پر مکمل کر دی حجۃ الوداع کے دن میں۔ اس میں کمی بیشی نہیں ہو سکتی۔ ہاں یہ دین ایسا ہے کہ بہت سارے احکامات کو اپنے اندر لے لیتا ہے، لیکن اس میں اندر اس کی کمی نہیں ہو سکتی کہ اس کے اصل کو چھوڑ کر آپ لیفٹ رائٹ ہو جائیں۔ یہی وجہ ہے کہ دجال کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ روئے زمین پر فتنہ برپا کر لے گا، اللہ اس کی آزمائش سے بچا دے۔ دجال ایسا فتنہ ہے کہ وہ زندوں اور مردوں کے لیے فتنہ ہے۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہم زمین کے اندر چلے گئے تو اس سے بچ جائیں گے، بہت بڑی خطرناک بات ہے، بہت بڑی خطرناک بات۔ اس لیے ہر نبی نے دجال کے فتنے سے پناہ مانگی ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت عظیم امت ہے تو اس میں اس نے آنا ہے۔ دجال کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا نا، چلتے ہوئے لوگوں کو بولے گا میں خدا ہوں، لوگ بولیں گے نہیں آپ خدا نہیں ہو، تو بولیں گے کوئی کر کے دکھاؤ، تو وہ قبر میں سے بندے کو اٹھائے گا۔ زندوں اور مردوں کا فتنہ، قبر میں سے بندے کو اٹھائے گا، اس کو بولے گا میں نے تمہیں زندگی دی، بول میں تیرا خدا ہوں۔ وہ شخص کمزور ایمان کے ساتھ زندگی گزار کے گیا ہوگا تو وہ اس پر ایمان لے آئے گا، کام ہو گیا۔ اللہ کریم بچائے۔ اللہم انا نعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال، روئے زمین پر پھیلنے والے فتنہ دجال سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما۔ خیر جب یہ پھیل جائے گا، یہ پہلے روئے زمین میں فساد برپا کرے گا، اس کے بعد یہ مدینہ منورہ کا رخ کرے گا۔ صحیح ہے، مدینہ منورہ کے پہاڑ ہیں بہت سارے، ایک طرف احد پہاڑ ہے اور ایک طرف غالباً سلعہ ہے یا کون سا پہاڑ ہے، وہ باہر برآمدے میں WWF چل رہا ہے بھائی، وہ دیکھو گھسیٹ دیا بچہ گھسیٹ۔ آج فطر کی تیسری رکعت میں
بچوں کی آواز تو درکنار، کسی بڑے کی بھی آواز آ رہی تھی. میں نے کہا شاید بڑا بھی بچہ بن گیا ہے، وہ بول رہا ہوگا یہ بچے آواز کرتے ہیں، امام صاحب کچھ نہیں بولتے تو میں بھی آواز کر لوں. تو دجال جب مدینہ منورہ کا رخ کرے گا، روایات میں آتا ہے، تو وہ اس کا ایک پہاڑ اوپر، میرے خیال سے وہاں گورنر کا ہاؤس بنا ہوا ہے آج کل، بہت اوپر کو بنا ہوا ہے، اس پہاڑ تک پہنچ جائے گا. اب اس کا وہاں مقابلہ فرشتوں سے ہوگا. فرشتے آگے بڑے بڑے گرز انگار کے لے کے کھڑے ہوں گے، آ دے مار 4.5 قریب تو آ. اللہ رب العزت اس کو مدینہ منورہ میں داخل ہونے کی قدرت نہیں دے گا، لہٰذا دین دنیا کا سمٹ کر واپس مدینہ میں جمع ہو جائے گا جہاں سے پھیلا تھا. پوری دنیا میں سے دین ختم اور مدینہ منورہ کے جیسے علاقے میں دین ہوگا. پھر دینداروں پر آزمائش آتی ہے. یہ جو وادی جن کہلاتی ہے نا، جہاں سے وہ گاڑیاں واپس آتی ہیں، آپ نے انٹرنیٹ پر بھی دیکھا ہوگا، کسی نے مشاہدہ بھی کیا ہوگا. وہ اصل میں وادی بیضا ہے، اس کے اندر گریویٹی لیول کم ہے. دنیا میں بہت سارے مقامات ایسے ہیں، 2-4 اور بھی ہیں. وہاں پر روایات کی روشنی میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس وادی کے قریب مدینے والوں کا پانی کا ذخیرہ ڈیم ہوگا. دجال اس ڈیم پر قبضہ کر کے مدینے والوں کا پانی بند کرے گا. سخت آزمائش آئے گی، مدینے والے تڑپ کر مرنا شروع ہوں گے. قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ کثرۃ الخبیث. روئے زمین پر گندگی زیادہ ہو جائے تو اس سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اپنے دین پر، اپنی خاندانی روایات پر، پاکیزگی پر قائم رہے. پھر مدینہ والے اللہ پاک سے مانگیں گے، یا اللہ رحم فرما، یہ کرو. پھر اللہ رب العزت عیسیٰ علیہ السلام کو نازل فرمائیں گے. پھر فیصلہ کن جنگ ہوگی، دجال مارا جائے گا، یہودی مارے جائیں گے، بہت کچھ ہونا ہے انشاءاللہ. پھر دوبارہ دین میں، دین اسلام کا بول بالا ہوگا. اتنا بول بالا ہوگا کہ روئے زمین پر سارے کے سارے لوگ دیندار ہوں گے. پھر عیسیٰ علیہ السلام رخصت ہوں گے، پھر سیدنا مہدی علیہ رضوان وہ رخصت ہوں گے. پھر کرتے 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 زندگیوں سے پھر دین ختم ہوگا. قیامت آئے گی اس وقت جب روئے زمین پر کوئی بھی شخص لفظ اللہ کہنے والا باقی نہیں بچے گا. کلمہ نہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں، لفظ اللہ کو جان پہچان والا کہنے والا روئے زمین پر نہیں ہوگا. قیامت برپا ہو جائے. محققین نے لکھا ہے کہ اس کائنات کا جو وجود تھما ہوا ہے نا، یہ کائنات چل رہی ہے، صبح شام سب کچھ ہو رہی ہے، تو اس کو ایک سائنسی اور مقناطیسی طریقے پر لفظ اللہ نے روک کر رکھا ہوا ہے. گویا اس کائنات کی چارجنگ بقا لفظ اللہ ہے. خیر یہ اہل دل کی باتیں ہم لوگوں کو شاید سمجھنا ہے. اللہ کریم عافیت فرما. اگلی سورت سورہ انعام ہے. انعام بولتے ہیں چوپایوں کو، نعم ان کی جمع انعام ہے، چوپایوں کا. یہ سورت مکی ہے. مکہ مکرمہ میں بہت ساری خرافات تھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت. وہ کرتے یہ تھے کہ کھیتیوں کو اور جانوروں کو، آج کل بھی زمانے میں ایسے لوگ ہیں دیکھیے گا، کھیتیوں کو اور جانوروں کو بتوں کے نام پر وقف کر دیتے تھے. بولتے تھے یہ والا جانور لات کے نام پر وقف ہے، یہ والا عزا کے نام پر وقف ہے، یہ والا منات کے نام پر وقف ہے، یہ والی کھیتی اس بت کے نام پر وقف ہے. وقف کرنے کے بعد نہ اس کا دودھ پیتے، نہ اس کا گوشت کھاتے، بلکہ اس جانور کی خدمت میں لگے رہتے. مت ماری گئی. آ جائیں آج کے زمانے میں پیٹ اینیمل کے لورز آ جائیں، سب کو اللہ پاک نے جانوروں کی خدمت میں لگایا ہوا ہے. دنیا میں اور بھی کرنے کے کام ہیں. ہیومینٹی آ جاتی ہے. کچھ لوگ دلیل پکڑتے ہیں بھائی ایک خاتون نے بلی کو پانی پلایا، اللہ نے اس کی بخشش کروا دی، تو وہ بلی پیٹ اینیمل تھوڑی تھی، وہ تو راستے والی تھی. آپ بھی رحم دلی کریں سب کے ساتھ. لیکن انسانیت کو پیچھے چھوڑ کے اور جانوروں کو اپنے ساتھ بستر پہ سلانا، یہ وہ پتہ نہیں گن نہیں آتی ان لوگوں کو کیا معاملہ ہے. اس زمانے میں بھی تھے یہ لوگ تو گائے گھر میں نہیں پال سکتے.
وہ لوگ تو بتوں کے نام پر گایوں کی خدمت کرتے تھے، بیل کی خدمت کرتے تھے، اور اتنا ان کا خیال ہو، موٹے تازے ہربا، وہ مٹکتے مٹکتے چلتے، ان کو پتہ نہ ہمیں کوئی ہاتھ ہی نہیں لگا سکتا۔ اللہ رب العزت نے یہ صورت نازل کی جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا، یہ جتنی چیزوں کو آپ لوگوں نے بتوں کے نام پر اپنے اوپر حرام کیا ہوا ہے، اللہ کا حکم کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ کا حکم یہ سب حلال ہے، بسم اللہ اللہ اکبر۔ اب آپ لوگوں نے اپنے اوپر خود ہی حرام کیا ہوا ہے تو مرضی آپ کی، اپنے آپ کو مشقت میں ڈالا ہوا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اللہ رب العزت نے اس پلینٹ ارتھ پر جو کچھ پیدا کیا ہے وہ انسان کے فائدے کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب انسان جانوروں کا خادم بن جائے تو اس کی اپنی مرضی ہے، ورنہ انسان کی تخلیق کا مقصد جانوروں کی خدمت نہیں ہے، اللہ کی عبادت ہے۔ اللہ کی عبادت سمجھتے ہوئے کسی زخمی مظلوم جانور کو سنبھالنا، کھانا کھلانا، یہ جنت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، لیکن اس کو اٹھا کر گلے پہ چڑھا دینا یہ صحیح نہیں ہے، یہ حقوق تلفی ہے۔ خیر یہ ایک ایسا موضوع ہے جس پر کافی بات ہو سکتی ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ کے عقائد کو توڑا کہ یہ جس کو آپ نے لات منات عزا اس کے نام پر وقف کیا ہوا ہے، اس کی کوئی پیچھے حقیقت نہیں ہے۔ اسی طرح یہ صورت مکی ہے تو اس صورت کا خاصہ یہ ہے کہ اس کے اندر اللہ رب العزت کی نشانیوں کا تذکرہ ہے۔ مثلا اللہ رب العزت نے کفار کو ایک مثال دی کہ پودے جو پیدا ہوتے ہیں، درخت جو لگتے ہیں، یہ یا تو بیج سے نکلتے ہیں یا گٹھلی سے نکلتے ہیں، بتاؤ اس بیج اور گٹھلی کو کون پھاڑتا ہے؟ ان اللہ فالق الحب والنوى، اللہ رب العزت اس گٹھلی اور بیج کو زمین کے اندر اس کو پھاڑ کر پہلے اس کی ایک جڑ نیچے لے کے جاتے ہیں، تنا اس کا باہر نکالتے ہیں۔ تم میں سے کوئی ایسا کر سکتا ہے یا تمہارے خداؤں میں سے کوئی کر سکتا ہے تو کر کے دکھا دو، جب نہیں کر سکتے تو اس کا مطلب ہے خالق ایک ہی ہے۔ ایک مثال۔ دوسری مثال، تم لوگوں کو ماں کے پیٹ میں 9 10 8 مہینے تک اسٹور کس نے رکھا؟ ظاہر سی بات ہے اللہ کا کام ہے، اللہ کی تخلیق ہے، اللہ کی تخلیق ہے، ایک انسان کے سوچ سے بالا تر معاملہ ہے۔ 2 مثالیں۔ تیسری مثال بہت پیاری مثال ہے۔ روئے زمین پر جتنی بھی گرینری ہے، اس گرینری میں جو چیزیں فروٹ دیتی ہیں، جاگ کے بیٹھے میرے سامنے سب کچھ چہرے سو رہے ہیں، بالکل ایکٹیو ہو کے بیٹھے جی۔ فروٹ کی جہاں تک بات آتی ہے، فروٹ میں آپ لے لیں انگور، انار، زیتون، کھجور۔ انگور کی بیل ہوتی ہے، صحیح ہے، انار کا زیتون کا درخت ہوتا ہے، اور کھجور کا درخت ان سب سے ہٹ کر ہوتا ہے۔ 4 چیزیں میں نے گنی ہیں، چانوں الگ ہیں۔ پانی کو یہ صفت کس نے دی ہے کہ وہ چاروں کو پانی یکساں ملتا ہے، تو انار کا درخت کیوں نہیں لگتا؟ انار کی بیل ہی کیوں ہوتی ہے؟ کھجور کی بیل کیوں نہیں لگتی؟ کیا خیال ہے؟ تھوڑا سوچو نا یار، پانی کے اندر یہ تاثیر کس نے رکھی ہے کہ اگر کوئی پھل اس کی بیل ہے زمین پر چلے گی یا دیوار پر چلے گی تو صدیوں سے ایک ہی سسٹم میں وہ کیسے چلتی ہوئی آ رہی؟ کس نے اس کو علم دیا؟ کس نے اس کو ہدایت دی؟ فتبارک اللہ احسن الخالقین، یہ اللہ کے کارنامے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت اپنی ایک اور نعمت گنواتے ہیں، کہتے ہیں یہ ساری چیزیں جب پھل دیتی ہیں، پھل آپ کے ہاتھ میں آنے کے بعد پھل ایک چمک رہا ہوتا ہے، اس کے اندر کشش ہوتی ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں انظروا الی ثمرہ اذا اثمر وینعی، جب پھل پک کے آپ کے ہاتھوں میں آ جائے تو اس کی ذرا چمک دمک تو دیکھو۔ کیسے اللہ رب العزت اپنی ذات کی طرف متوجہ دلاتے ہیں کہ یہ سارا عالم میرے بندے تیرے لیے پیدا کیا ہے، تو میرے لیے ہے، یہ سارا عالم تیرے لیے، تو میرے لیے، اگر تو میرا ہو جائے گا یہ سب کی سب چیزیں تیری خدمت کریں گی، اگر تو میرا نہ ہوا میں ان ساری چیزوں کو تیرے خلاف کر دوں گا۔
پھر تمہارے اکنامسٹ بیٹھ کر IMF سے چھٹکارے کا سوچتے رہیں گے، چھٹکارا نہیں ملے گا۔ سب چیزیں اللہ پاک نے الٹی کر دی، ٹیکنالوجی بھی ہے، سافٹ ویئر بھی ہے، ریکوڈک بھی ہے ہمارے پاس ایٹم بم بھی ہے، دریا بھی ہے، ہمارے پاس کھیتیاں بھی ہیں، موٹر ویز بھی ہیں، ہمارے پاس سمندر بھی ہے، کیا کچھ نہیں ہے ہمارے پاس، بیکاری بنے ہوئے ہیں بس۔ اللہ پاک نے ساری چیزیں الٹی کر دی، وجہ سود، کرپشن، فحاشی اور یعنی حرام خوری، گنے چنے ہوئے ہمارے گناہ ہیں بھائی، ہلکے سے ہیں، اتنا مسئلہ نہیں ہے۔ کہیں بھی میوزک کنسرٹ ہو، ہم بھاگ کر سر کے بل وہاں پہنچتے ہیں، فلاں ستارہ آ رہا ہے وہاں پر، چمکے گا وہاں۔ اللہ کریم، قل لا یستوی الخبیث والطیب ولو اعجبک کثرۃ الخبیث۔ بہرحال یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ پاک نے انسان کو پیدا کیا اور پورے روئے عالم کائنات کو اس کی خدمت میں لگا دیا۔ سورج ہم سے کتنے کروڑ نوری سال پتہ نہیں کتنے دور ہے، روزانہ صبح وہاں سے نکلتا ہے، روشنی دیتا ہوا غروب ہو جاتا ہے۔ کس نے اس کو کام میں لگایا ہوا ہے کہ میری ایک مخلوق ہے جس کو سورج کی تپش اتنے زاویے اتنے اینگل سے پہنچنی چاہیے، بہت زیادہ قریب ہوا تو جلس جائیں گے، بہت زیادہ دور ہوا تو -50 ہو جائے گا۔ هو اللہ بدیع السماوات والارض، زمین اور آسمان کو بغیر پہلے کسی مثال کے انوکھے طریقے سے پیدا کرنے والا رب ہے ہمارا۔ ایسا نہیں ہے کہ زمین اور آسمان پہلے کہیں موجود تھی تو اللہ رب العزت نے اس کو کنٹرول A سارے کے سارے کو سلیکٹ کر کے کاپی اور یہاں لا کے پیسٹ کر دیا، ایسا نہیں کیا، کاپی پیسٹ نہیں ہے۔ بدیع السماوات والارض، سارے آسمانوں اور زمینوں کو انوکھے طریقے سے از سر نو نئے طریقے سے اللہ نے پیدا کیا ہے۔ بڑی بات ہے اگر کوئی سمجھ جائے تو۔ جاہلوں سے الجھنے سے منع کیے قرآن نے، وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ کبھی بھی جاہل کے سامنے، جاہل سے مناظرہ مکالمہ نہیں ہو، جاہل کو السلام علیکم۔ اگر جاہل سے آپ الجھیں گے نتیجہ یہ نکلے گا، اگر وہ غیر مسلم ہے تو آپ اس کے جو بھی گاڈ ہے، اس کو کوئی ماننے والا ہے، آپ اس کو برا بھلا بولو گے، وہ واپس مڑ کے آپ کے خدا کو گالی دے گا۔ اس سے تھوڑی بہت بنیادی بات کر کے بس آگے زیادہ چلنے سے منع کیے کہ ان لوگوں کو گالی نہ دو جو اللہ کے علاوہ کسی کو پکارتے ہیں، واپس مڑ کر وہ آپ کے اللہ کو دشمنی میں بغیر علم کے گالی دیں گے۔ پتہ نہیں ہے نا ان کو اللہ تعالیٰ کی ذات کتنی بڑی۔ اللہ کریم، اللہ کریم، اللہ کریم۔ آگے ایک بہت پیارا نقطہ بیان ہوا ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا۔ میں نے سورہ آل عمران کے آخر میں ایک آیت کی تفسیر میں گزارش کی تھی، فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز۔ اگر کسی کو آگ سے بچا لیا گیا، ابھی کامیابی کا فرق نہیں ہے، آگ سے بچ گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، دو سٹیج ہے۔ خالص آگ سے بچ جانا ابھی کافی نہیں ہے، کیونکہ جنت اور جہنم کے درمیان ایک اور مقام ہے جس کو آراف بولتے ہیں، جس کی آج تلاوت بھی کی گئی ہے، تفسیر کل آئے گی اس کی۔ تو اسی طرح اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جس کو آگ سے بچا دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ اسی نقطے کو سمجھنے کے لیے من جاء بالحسنہ، جو ہمارے دربار میں نیکی کر کے ریا سے، دکھلاوے سے، گننے سے، احسان مندی سے بچا کر ہمارے دربار لائے گا۔ بات سن، نیکی کرنا کافی نہیں ہے، نیکی کی تو توحید اسکوائر پہ جا کے گننا شروع کر دیا میں نے نیکی کی ہے، گئی غارت ہو گئی۔ نیکی کی دریا میں ڈال، بھول جا، اللہ کے حساب میں ڈال دو، اللہ رب العزت یأتی بہ اللہ، جہاں کہیں بھی ہوگی نیکی اللہ اس کو قیامت والے دن لے کر آئیں گے۔ تو یہ قرآن مجید کی جو آیت ہے نا، من جاء بالحسنۃ، جو ہمارے دربار میں ایک نیکی کر کے اس کو سنبھال کے بچا کر لائے گا تو ہم اس ایک کا 10 دیں گے۔ بہت بڑے ریٹ ہے، نارمل ریٹ، کم از کم ریٹ، منیمم، اور اس کو بڑھا دیں، اس کو 70 کرنا، اس کو 700 کرنا،
اس کے اندر اخلاص، تقوی، للہیت کی وجہ سے اس کو گنتی سے ماورا کرنا، یہ میرے رب کا کام ہے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ رب العزت جس کو چاہتے ہیں 700 سے اوپر دو چند کر دیتے ہیں، ڈبل ٹرپل 700 سے اوپر کر دیتے ہیں۔ مطلب گنتی، اللہ رب العزت کی رضا آ گئی، پھر گنتی بیچ میں سے ختم ہے، پھر کتنا وہ نوازیں گے وہ اللہ کو ہی پتہ ہے۔ تو اس آیت کا حاصل کیا نکلا کہ نیکی کر کے بچا کے اللہ کے دربار تک پہنچانی ہے، اور اس کا طریقہ یہی ہے نیکی کرو اور بھول جاؤ۔ نیکی کرو اللہ کی رضا کے لیے، حقوق اللہ میں کوئی نیکی ہے وہ کر کے بھولیں، حقوق العباد میں کوئی نیکی ہے وہ کر کے بھولتے جائیں، واپس اس کے ریکارڈ کا، اس کے ریبیٹل کا اور ان چیزوں کا انتظار قطعاً نہ کریں، چھوڑ دیں۔ اور اگر کوئی ومن جاء بالسیئہ، کوئی برائی ہمارے دربار لے آیا، یعنی برائی کی اور بچا بچا کے اللہ کے دربار لے گیا، توبہ نہیں کی، کیسی انصاف والی ذات ہے نا۔ نیکی کوئی لے کر آیا تو 1 کا 10 ملے گا۔ انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ کوئی برائی لے کر آئے تو 1 کا 10 ملے، ہے نا۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں ومن جاء بالسیئہ، اگر کوئی برائی ہمارے دربار لے کے آیا تو اس برائی کا اتنا ہی بدلہ دیا جائے گا جتنی کیفیت کی وہ برائی ہوگی۔ اگر وہ صغیرہ گناہ ہے تو اللہ رب العزت بخشنے پہ آئیں گے، سامنے لائیں گے بندے کو، اس کی زندگی کی ویڈیو چلائیں گے، بولیں گے اس میں سے اتنکر من ھذا شیئا، اس میں سے کسی چیز کا انکار کرنے کی تیری اندر جرت ہے، وہ تھر تھر کانپے گا، بولے گا ابو بھی ہیں، امی بھی ہیں، انبیاء بھی ہیں، سب ہے، یا اللہ بچائیں، یا اللہ ہون بچائیں، پنجابی میں بولتے ہیں نا پردے میں، یا اللہ نمتا ہو گیا، پشیمان ہو گیا، یا اللہ بچائیں۔ اللہ پاک فرشتوں کو بولیں گے اس کو جنت لے جاؤ۔ اوئے ہوئے، لا یسأل عما یفعل، اللہ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے آپ نے یہ فیصلہ کیوں کیا۔ لا یسأل عما، کوئی کسی ذات میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ اللہ سے پوچھے آپ نے اس کا جنت کا فیصلہ کر دیا۔ ایک اور کو مزیدار واقعہ سناؤ، ٹائم اوپر ہو رہا ہے، اگر اجازت دیتے ہیں تو ٹھیک ورنہ سناؤ۔ اسی طرح ایک بندے کو اللہ رب العزت آخرت میں اپنے سامنے لائیں گے، عجیب واقعات ہے رحمت کے، اللہ اپنے فضل و کرم کا معاملہ فرما دے۔ ایسے روبرو اس کو کھڑا کیا جائے گا اور اس کے صغیرہ گناہ گنے جائیں گے۔ اچھا یہ سارا معاملہ اللہ پاک پردے میں کریں گے، صحیح ہے، ورنہ اگر سب کے سامنے کریں تو نسلیں ذلیل و خوار ہو جائیں، بچے کو اپنے والد کا پتہ چلے، والد کو دادا کا پتہ، سارا چٹا کٹا کھل جائے، کیا خیال ہے؟ اب اللہ رب العزت ایک بندے کو سامنے لائیں گے اور اس کے صغیرہ گناہ گننا شروع ہو جائیں گے تو تھر تھر کانپے گا، یا اللہ خیر، یا اللہ سب صحیح ہے۔ اللہ رب العزت کہیں گے، فرمائیں گے کہ اس کے سارے صغیرہ گناہوں کو اس کی نیکیوں میں بدل دو، جتنی کیفیت کے اس کے گناہ ہیں اس کے سارے ان چھوٹے چھوٹے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دو۔ اب یہ بندہ حیرت کے مارے بولے گا یا اللہ اس میں تو وہ کبیرہ گناہ ہے نہیں، ان کو بھی بدلو نا۔ صغیرہ گناہوں کی نیکیاں تو چھوٹی چھوٹی ملیں گی نا، یا اللہ میرے بڑے بڑے گناہ بھی ان کو بھی ذرا تو بدلیں، ذرا اس کی نیکیاں تو اور بڑی ہو جائیں گی۔ اللہ رب العزت ایسے بندے کے لیے بھی ارشاد فرمائے اس کو جنت لے جاؤ بھائی۔ آخری واقعہ ایک سنات، ایک شخص پریشان ہوگا، اس کا جب میزان حسنات تولا جائے گا تو اس کی برائیاں بھاری ہو جائیں گی، برائیاں نیکیاں ہلکی ہو جائیں گی۔ جب برائیاں بھاری ہو جائیں گی تو حکم ہوگا فرشتوں کو اس کو جہنم لے جاؤ۔ تو یہ اپنے میزان حسنات ترازو کو دیکھے گا، یار کچھ رہ گیا نہیں رہ گیا، تو ایسے سر پکڑ کے بیٹھا ہوگا، اس کو اپیل کا حق ملے گا، جی بھائی اور کوئی کہیں نیکی ہے تو بتا۔ یہ بولے گا کہیں نہیں ہے، اور جتنا بھی ہے آپ لوگوں کے پاس معاملہ ہے، میرے پاس تو ساری رپورٹ ہے آپ لوگوں کے نیب میں دب جمع ہے میری۔ اتنے میں کہیں سے آواز آئے گی کہ اس بندے کی ایک نیکی باقی ہے، اور وہ نیکی کاغذ کے ایک چھوٹے سے ٹکڑے کی مانند ایک چیز پر لکھی ہوگی۔ تو وہ بندہ ایسے پریشان بیٹھا ہوگا تو دیکھے گا کہیں سے اس کی نیکی آ رہی ہے نا، تو اس کی کوانٹٹی دیکھ کر بولے گا اتنا بھاری ترازو ہے یار، اس سے کیا بڑا غرق، ایسی ہے،
ایسے وہ کرے گا یار کہاں اتنا بھاری ترازو، بالکل میری برائیاں حاوی ہوئی ہیں، یہ ایک چھوٹی سی پرچی کس کام کی؟ تو بولے گا رکھ لو یار صحیح ہے۔ فرشتے جیسے ہی وہ اس کی نیکیوں والے پلڑے میں رکھیں گے، دیکھتے ہی دیکھتے نیکیوں والا پلڑا باری اور گناہ ختم۔ اس میں لکھا ہوگا صدق دل اور اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ پاک فرمائیں گے آپ کا یہ اخلاص سے کہا ہوا کلمہ ہمارے پاس محفوظ تھا، ہم نے بولا اس کو بھی ذرا ڈال دو، دیکھ لو چیک۔ وہیں پر اس کے جہنم کا فیصلہ کینسل اور جنت کا فیصلہ کر دیا جائے گا۔ اللہ کے فضلوں والا معاملہ ہے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ہمارے دربار میں نیکی بچا کر لائے گا، ایک لائے گا 10 دیں گے، اور اگر کوئی بغیر توبہ کے گناہوں کے توبہ کیے بغیر ہمارے پاس برائی لے کر آیا تو ایک برائی کا بدلہ اس کی برائی سے ملتا جلتا دیں گے۔ وہم لا یظلمون، ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔